الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ جو سورہ اعراف میں اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 11 سے 25 تک میں بیان فرمایا، اس پر ہم کلام کر رہے تھے۔ تقریباً یہ واقعات سورہ بقرہ میں جیسے آپ نے سنا، پھر سورہ اعراف میں آپ نے سنا، بظاہر ملتے جلتے سے ہیں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک واقعے کو مختلف انداز سے مختلف مقامات پر بیان فرمایا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر جگہ پر اس میں مختلف نکات اور مختلف حصول عبرت کے معاملات پوشیدہ فرمائے ہیں۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو حاصل کریں اور ان سے صحیح درس حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس میں ہمیں دو جگہ آدم علیہ السلام کی اولاد کو مخاطب کیا۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے 26ویں آیت میں فرمایا کہ اے اولاد آدم علیہ السلام، بے شک ہم نے تم پر ایک ایسا لباس نازل کیا کہ جس سے تم اپنے ستر کو چھپاتے ہو، اور ایک ایسا کہ جس سے تم زینت حاصل کرتے ہو۔ لہذا معلوم ہوا کہ لباس دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو ایسا ہوتا ہے جس سے ستر ڈھانپنے کا ہی فقط ہم کام کرتے ہیں، اور بعض خوبصورت لباس ہوتے ہیں کہ جن سے زینت کا حصول مقصود ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لباس التقویٰ ذالک خیر، اور تقوی کا لباس یہ سب سے بہتر ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ دیگر لباس سے بھی تمہاری زینت ہوتی ہے، لیکن وہ ظاہری زینت ہوتی ہے۔ اگر تم اپنی باطنی زینت چاہتے ہو، روحانی زینت چاہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حقیقی طور پہ مقبولیت حاصل کرنے والی زینت چاہتے ہو، تو پھر تقوی اختیار کر لو کہ اس سے انسان کا باطن منور ہو جاتا ہے، روحانیت حاصل ہوتی ہے، نورانیت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی بارگاہ میں اعلیٰ مقام عطا فرماتا ہے۔ جیسے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معزز اور عزت والا وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی درجات کی بلندی کا سبب حسن و جمال نہیں ہے، اچھا ظاہری لباس نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا نہیں ہے، دولت مند ہونا، افرادی قوت کا حامل ہونا، کسی منصب پر فائز ہونا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو معیار بنایا کہ اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تم میں سے پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، اس میں بے شک اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی نشانیاں ہیں تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ دوسری تو یہ تھی، اور دوسری اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے اولاد آدم کہ شیطان کہیں تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوایا۔ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سوآتہما، کہ اس نے اتروا دیے ان سے ان کے لباس تاکہ وہ ایک دوسرے کے ستر دیکھیں۔ یعنی وہ کھاتے ہی جو تھا وہ جسم سے لباس ختم ہو گیا، جو ایک اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا تھا وہ انعام بظاہر ان سے واپس لے لیا گیا، کیونکہ اب دنیا میں آنا تھا، وہ جنت کا لباس تھا۔ جنت کے لباس میں فنا نہیں ہے، اگر وہ دنیا میں آ جاتا تو کبھی بھی فنا نہ ہوتا۔ اور جو اس زمانے کے لوگ تھے، کیونکہ شروع میں تو ماشاءاللہ سب دینداری رہے، ہاں پھر جو آدم علیہ السلام کا ایک بیٹا قابیل تھا جس نے آپ کے دوسرے بیٹے حابیل کو قتل کیا تھا، یہ نام یاد رکھیے گا، قاف سے قاتل ہوتا ہے اور قاف سے قابیل اس کا نام تھا، تو قابیل قاتل تھا۔ تو یہ ہوتا یہ تھا کہ آدم علیہ السلام کے ہاں بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں ایک دفعہ میں ٹوین اولاد ہوتی تھی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی۔ پھر جب دوسری مرتبہ آپ حاملہ ہوتی ہیں پھر ایسی ہوتا ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتی، تو پہلے والا لڑکا دوسری لڑکی سے اور پہلے والی لڑکی دوسرے لڑکے سے نکاح کرتی تھی، جو بظاہر آپس میں اس شریعت کے اعتبار سے دیکھیں تو بھائی بہن ہے، کہ ایک ماں کی اولاد تو بھائی بہن بنتے ہیں، لیکن اس شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک ہی عورت کے حمل سے پیدا ہونے والے بچے، ایک ہی عورت سے پیدا ہونے والے بچوں کا آپس میں اس طرح نکاح ہو سکتا تھا، لیکن یوں نہیں ہوتا تھا کہ ایک ساتھ جو لڑکا لڑکی پیدا ہوئے ان کا آپس میں ہو جائے، وہ گویا کہ آپس میں بہن بھائی کہلاتے تھے۔ تو ہوا یہی کہ جو حابیل کے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی، لیکن جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو حابیل کی اب شادی اس سے لڑکی سے ہونی تھی، اور حابیل کی گویا کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے ہونی تھی، تو
تو قابیل کو یہ بات پسند نہ آئی کہ جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہے اور اس کی شادی اس سے ہو جائے، تو اس نے منع کیا معاذ اللہ اور کہا کہ میں اس سے شادی کروں گا۔ تو اس شریعت کے اعتبار سے چونکہ یہ دونوں بھائی بہن بنتے تھے لہٰذا منع کر دیا گیا۔ تو پہلے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر آدم علیہ السلام جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو اس نے پیچھے سے اپنے بھائی سے جھگڑا کیا اور حابیل کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد روایت میں آتا ہے وہاں سے بھاگ گیا، اور پھر اس کو کہیں سے بت ملے اور یہ بت لے کر آیا اور پھر اس نے بت پرستی شروع کی تھی۔ تو گویا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھی سمجھ لیجئے کہ نافرمانی کا سلسلہ کا آغاز ہو گیا تھا۔ تو اب جو کافر ایمان لائے گا وہ وہی ایمان معتبر ہے کہ جو غیبی امور دیکھے بغیر ایمان لائے۔ اگر غیوبات ظاہر ہو جائیں، پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جائیں، تو پھر تو ہر ایک دیکھ کر ایمان لے آئے گا کہ جس چیز کی ہمیں دعوت دی جا رہی ہے وہ حق ہے۔ مثلا اگر ہر کافر کو فرشتے اترتے ہوئے نظر آئیں، عذابات قبر نظر آنے لگ جائیں، اسے جنات نظر آنے لگیں، اور رزق کا نظام چلتا ہوا سب اس کو دکھ جائے، اور جنت کی نعمتیں اس کے سامنے گر جائیں، پہنچ جائیں، اور وہ دیکھے کہ وہ ان میں فنائی نہیں ہے۔ مثلا ایک پھل ہے، آپ کھائیں اس کو دوبارہ ٹھیک ہو جائے گا، پھر کھائیں گے پھر ٹھیک ہوگا، پھر کھائیں گے پھر ٹھیک ہوگا، اس لیے کہ جنت کی نعمتوں میں فنا نہیں ہے۔ تو پھر تو وہ ہر کافر ایمان لے آئے گا۔ حالانکہ دیکھ کر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر نہیں ہے، بلکہ پوشیدہ طور پر، یعنی جو چیزیں ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، جن کو غیوبات کہتے ہیں، غیب کہتے ہیں، ان چیزوں پر بغیر دیکھے ایمان لانا یہ انسان کا کمال ہے، اور یہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطلوب بھی ہے۔ اب اگر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت کا لباس پہن کے ہی دنیا میں تشریف لے آتے تو وہ کبھی بھی خراب نہ ہوتا۔ جب کبھی فنا نہ ہوتا تو پھر تو جو بعد میں کفار پیدا ہوئے وہ دیکھ کر ایمان لے آتے، اور دیکھ کر ایمان لانا معتبر نہیں تھا، اس لیے ایسا معاملہ ہوا کہ وہ لباس وہیں رکھا گیا اور آپ دونوں دنیا میں تشریف لائے، اور یہاں پر پھر لباس وغیرہ بنانے کا اہتمام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، بے شک یہ شیطان تمہیں اور اس کا قبیلہ، یعنی تمہیں شیطان اور اس کا قبیلہ من حیث ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں لا ترونہم کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو۔ جیسے اب یہاں پر بھی پاسبل ہے کہ کوئی جن موجود ہو، آپ کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، تو بعض نیک جنات ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، یہ بالکل کوئی تنگ نہیں کرتے ہیں اور بس عبادت کرتے رہتے ہیں۔ بعض انسانوں سے مانوس ہوتے ہیں تو ان کے قریب بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے محسوس نہیں کر سکتے۔ ایسا نہیں ہے کوئی جن پاس آ کر بیٹھ جائے تو اس کے جسم کی گرمی محسوس ہو، یا ٹھنڈک سی آئے اس کے جسم سے، یا مطلب ہم کوئی ہوا سی قریب سے گزرتی ہوئی محسوس کریں، یا کچھ سایہ وغیرہ نظر آئے، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات آ بھی جاتے ہیں، لیکن جو جنات جب تک اپنی اصل شکل میں ہوں گے اس قسم کی کوئی علامت ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوگی۔ لیکن انبیاء علیہم السلام اس سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک بڑا شیطان وہاں آیا اور اس نے چاہا کہ مجھ پر حملہ کرے، تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے چاہا کہ اس کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دوں اور صبح مدینہ منورہ کے بچے اس سے کھیلیں، لیکن پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ دعا یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا رب کریم مجھے ایسی سلطنت عطا فرما کہ جیسی سلطنت پھر کسی کے پاس نہ ہو۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ سلیمان علیہ السلام جنات پہ غالب رہتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنے بھائی کی دعا کا پاس لحاظ فرماتے ہوئے فرمایا میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو اسی میں ایک روایت میں ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسے گردن سے پکڑا تو اس کی زبان باہر نکل آئی اور وہ میرے ہاتھ پر لگی، جس سے میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک کو محسوس کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ان کی مثال حسی سی ہے کہ یہ حسی طور پہ یعنی محسوس ہوتے ہیں باقاعدہ۔ سرکار نے گردن پکڑی، اس کی زبان کی ٹھنڈک محسوس ہوئی، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک شیطان اور اس کے قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ اصل میں ان کے خطرناک حملہ آور ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ ایک اگر دشمن سامنے آ رہا ہو، اس کے پاس ہتھیار بھی ہیں، تو ہم ہوشیار ہو جاتے ہیں، یہ تو بھاگ لیں گے، یا کم از کم ہم اس کو دیکھ کر ہم ہوشیار ہو کر کوئی ہتھیار وغیرہ ہم بھی اٹھا لیں گے تاکہ اس سے مقابلہ ہو۔ لیکن اگر دشمن اتنا خطرناک ہے کہ وہ نظر ہی نہ آئے اور کہاں سے اور کب وار کرے گا اس کے بارے میں بھی علم نہ ہو، تو یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمیں غفلت میں مار سکتا ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ شیطان تھکتا نہیں ہے، یہ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، 24 گھنٹے،
اور ہم تھک جاتے ہیں، ہماری توجہ وہاں سے ہٹ بھی جاتی ہے، تو پھر یہ روزانہ کوئی نہ کوئی ہم سے گناہ کرواتا رہتا ہے کہ جب ہماری توجہ اللہ سے ہٹتی ہے، دنیا کی طرف مائل ہوتی ہے، اور شیطان سے مقابلے کی سوچ ہی نہیں ہوتی یا ہے تو اس کی طرف سے عدم توجہ ہی ہو جائے، پھر بڑے آرام سے یہ ہمیں بہکا کر گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیاطین کو ان کا دوست کر دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی کفار کا دوست کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کی دوستی کافروں کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم شیطان کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں۔ دوست وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ اکثر انسان رہنا پسند کرے اور اپنے راز اس کو بتا دے، اور اس کے علاوہ اسے اپنی چیزیں اس پہ قربان کر دے، اس کی اطاعت کرے، اس کا کہنا مانے، اس کی پسند ناپسند کا خیال کرے۔ اگر آپ غور کریں گے تو یہ تمام چیزیں شیطان کے ساتھ ہمارے معاملہ جو ہے اس میں نظر آتی ہیں۔ مثلا ہم شیطان کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، سارا دن اطاعت کرتے ہیں، گندہ سوچنا، برا سوچنا، بری بات کہنا، بری بات سننا، برے دوستوں کی صحبت میں رہنا، اس کے بغیر تو چین ہی نہیں ملتا ہے۔ طبیعت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ جب تک گندگی کے اندر نہ آ جائے پاکیزگی میں مزہ نہیں آتا۔ بالکل جیسے کسی نے شاید جو کی ہوگا کہ کوئی ایک جمع دار تھا، وہ گر گیا روڈ پہ، لوگ اس کو ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارنے لگے کہ اٹھے، تو کسی نے کہا یہ ایسے نہیں اٹھے گا، میں جانتا ہوں کیسے اٹھے گا۔ ان کا کیسے؟ اس نے ایک ڈنڈی منگائی، اس کو گٹر میں ڈالا اور اس کی ناک کے قریب کیا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کہا کہ یہ اسی کا عادی ہے، یہ سونگے گا تو پھر اس کی آنکھ کھلے گی۔ تو جو گندگی میں رہنے کا عادی ہے اسے اسی میں سکون ملتا ہے۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ایک شخص مومنانہ وقار حاصل کیے ہو اور پھر اس کو شیطان کے ساتھ سکون ملے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو ہمارے راز شیطان جانتا ہے، کیونکہ تنہائی میں ہم جو گناہ کر رہے ہیں، جو ہم خطائیں کر رہے ہیں، وہ اسی کے وسوسوں کے جواب میں تو ہیں۔ تو شیطان ایک ایک چیز جانتا ہے کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں، اور یہ خوش ہوتا ہے، چھلانگے لگاتا ہے جب ہم سے کوئی خطا اور گناہ کروا لیتا ہے، کیونکہ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ایک بات گزر چکی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک چیلنج پیش کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے اکثر بندوں کو بہکاؤں گا اور ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور آگے پیچھے دائیں بائیں سے آ کر ان کو ہلاک کروں گا، تو اپنے اکثر بندوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اور جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار غضب فرمایا کہ پھر اگر ایسا ہے تو جو تیری پیروی کرے گا تم سب کو جہنم میں ڈال کے جہنم کو تم سے بھر دوں گا۔ تو اس لیے ذرا سوچنا چاہیے کہ شیطان ہمارا دوست نہیں ہے، یہ تو دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں فتنے میں مبتلا کر دے کہ کیونکہ تمہارے والدین کو بھی اس نے جنت سے نکالا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ہم ابھی جنت میں نہیں ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت یا درجہ مقبولیت تو حاصل کر سکتے ہیں نا۔ تو اب شیطان اگر ہمیں اس درجے سے پیچھے گروا دے گا تو یہ ایک بہت بری بات ہوگی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوشیار کرنے کے باوجود اگر ہم ہوشیاری حاصل نہ کریں اور بیوقوف بن جائیں تو یہ زیادہ بڑی بیوقوفی کی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی سے مشورہ کیے بغیر پیسہ انویسٹ کرتا ہے اور کسی فراڈیے کو دے دیتا ہے اور وہ اس کو لوٹ کے لے جاتا ہے، یہ بھی ایک بری چیز ہے، اس کو ہوشیار ہونا چاہیے تھا، اور اس پہ ہم اس کو لعنت ملامت تو کریں گے۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ لاکھ اس کو سمجھا رہے ہوں کہ تم بھائی اس کے ساتھ پیسہ انویسٹ نہ کرو، یہ غلط قسم کا آدمی ہے، اور پھر وہ انویسٹ کر دے اور پھر نقصان ہو جائے، تو یہ زیادہ قابل ملامت ہے کہ تمہیں پہلے سمجھایا تھا، منع کیا تھا، تم پھر مائل ہو گئے۔ تو ہمارا علم یہی ہے کہ شیطان کے بہکائے میں ہزاروں لوگ مبتلا ہیں اور اس کے بہکائے میں آ کے گناہ کر رہے ہیں، اور ایسے بھی ہیں کہ جن کو کوئی ہدایت حاصل نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، لیکن انہی میں سے لاکھوں کی تعداد ایسی ہے کہ جن تک کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ہدایت اور کوئی نصیحت و تلقین پہنچ جاتی ہے کہ یہ گناہ مت کرو، یہ شیطان کی اطاعت مت کرو، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کہنا نہ مانے اور شیطان کی طرف مائل ہو تو یقیناً یہ بہت ہی بری بات ہے۔ تو یہاں تک الحمدللہ آدم علیہ السلام کا دوسرا جو واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا یہ بھی مکمل ہوا، اور ان دونوں واقعات سے جو ہم نے سورہ بقرہ میں عرض کیا تھا اور سورہ اعراف میں ذکر کیا ہے، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہمیں شیطان سے کسی ہمدردی کی امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جو بری مخلوق جنت میں جا کر بھی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا کر آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہاں سے دور کرنے کا سبب بن گیا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بدتمیزی کرنے کا سبب بنا، مطلب بدتمیزی اس نے کی، اور آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سجدہ کیا جائے تب بھی اس نے
اللہ تعالیٰ کے حکم کو ٹالا اور تکبر میں مبتلا ہوا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی بیجا عقل کا، بیجا ذہانت کا استعمال کیا، تو معلوم ہوا کہ تمام بری چیزیں ہیں۔ ہمیں بھی ان سے بچنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مکمل طور پہ اطاعت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شیطان اگر ہمدرد ہوتا تو آدم علیہ السلام کے ساتھ کبھی بھی ایسا نہ کرتا، تو یہ اس سے ہمدردی کی امید لگانا یہ بہت خطرناک ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں درج فرمایا کہ نفس اور شیطان دو ایسے بے رحم دشمن ہیں کہ جن سے رحم کی امید وہی کرے گا جس کے پاس عقل نہیں ہوگی، یعنی یہ انسان کو تباہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان جل جائے، مر جائے، اس کے بہکائے میں آ کے کٹ جائے، بم بلاسٹ میں اڑ جائے یا دوسروں کے لیے باعث تکلیف ہو، ان کو اتنا ہی لطف آتا ہے، یہ اتنے خوش ہوتے ہیں اور ان کو ذرہ برابر بھی رنجیدگی نہیں ہوتی، کسی پر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ایسے دشمن، بے رحم دشمنوں کے بارے میں یہ سوچنا کہ شاید میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، تو یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نفس و شیطان کے شر سے بچنے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت میں رہیں کہ جن لوگوں کی صحبت ہمیں نہ صرف ان کے وساوس پر ہوشیار کرے بلکہ ان کے وساوس کو رد کرنے میں معاون بھی ثابت ہو۔ اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ جتنا دینداروں کے ساتھ تعلق قائم زیادہ ہوگا اتنی انشاءاللہ عز و جل برکات بھی زیادہ ہوں گی۔ لہذا علماء کی صحبت میں رہیں، نیک پرہیزگار نمازی لوگوں کی صحبت میں رہیں۔ جیسے کہ آج کل چینلز تو بہت ہی پیاری چیز ہیں کہ اس میں مختلف پروگرامز آتے ہیں، جن پروگرامز کے بارے میں آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں اصلاحی باتیں بھی ہیں اور شرعی احکام سیکھنے کا موقع بھی ملتا ہے، معلومات میں، ضروری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، تو یہ بھی کسی کی صحبت اختیار کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ تو آپ وہ ٹائم نوٹ کر کے اس ٹائم میں بیٹھنے کی کوشش کریں اور ان کو دیکھ کر، ان کی باتیں سن کر وہ تقویت اور وہ روحانی ترقی حاصل کرنے کی کوشش کریں کہ جس کی برکت سے پھر انسان نفس و شیطان کی گرفت کو اپنے حق میں بہت ہی زیادہ کمزور محسوس کرتا ہے۔ ورنہ اس کا تو مشن ہی چونکہ ابھی قیامت تک یہ بن گیا ہے، اب یہ امید رکھنا بیکار ہے کہ شاید کسی ٹائم میں اس کی اصلاح ہو جائے۔ اس لیے یہ دعا کرنا شیطان کے لیے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اس کو نیک بنا دے، تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور اس نے کہا کہ ابراہیم آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میری سفارش کر دیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم تو اس کو معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اس سے کہو کہ یہ سجدہ ریز ہو جائے، اگر اب بھی یہ سجدہ کر دے گا میں اس کو معاف کر دوں گا۔ تو شیطان نے تکبر میں آ کر کہا کہ اس وقت تو میں نے سجدہ نہیں کیا، میں اب کیوں سجدہ کروں؟ یعنی اتنا یہ بدبخت ہے، آپ اندازہ کریں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک مقام عزت سے مقام ذلت تک پہنچا دیا، لوگ لاحول کے تحفے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تحفے اس کو بھیجتے ہیں جس سے اس کو اذیت اور تکلیف ہوتی ہے، تو یہ تو ویسی چیزیں ایسی ہیں کہ ذلت میں مبتلا ہونا، لوگوں کا دشمن بن جانا، کہ وہ انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتا ہے اور انسان کوشش کرتا ہے کہ میں دوبارہ اپنے مقام عزت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو سنبھال لوں۔ لیکن شیطان نے اس وقت بھی عبرت حاصل نہیں کی اور یہ اسی طرح اکڑا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، جب آدم علیہ السلام کو اس وقت سجدہ نہیں کیا تو میں اب سجدہ کر دوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ بہت ہی بدتمیز انسان ہے، بدتمیز جن ہے اور نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر کے تائب ہو کر پھر ہدایت کی طرف آ جائے۔ تو اس کا کام جب بہکانا ہے تو لازم سی بات ہے نہ آپ کو چھوڑے گا نہ یہ ہمیں چھوڑے گا، ہمیں بھی ہوشیار ہونا ہے، آپ بھی ہوشیار ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نفس و شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا